السلام علیکم۔ کیا آپ بھی ہر صبح اپنے چشمے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اٹھتے ہیں؟ کیا چشمے سے آپ کا کانفیڈنس چھن رہا ہے؟ کیا آپ اپنے لینس اور چشمے وغیرہ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، یعنی آپ ان سے بالکل فری ہونا چاہتے ہیں؟ تو اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ چھوٹوں بڑوں کو نظر کی کمزوری کا مسئلہ تو عام ہو گیا ہے۔ اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمہ لگ جاتا ہے تو بہت ہی برا لگتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو چشمہ نہ لگے اور اگر لگ گیا ہے تو اس کا نمبر نہ بڑھے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آج میں بہت ہی زبردست ریمیڈی لے کر آئی ہوں، جسے اگر آپ صرف 20 دن استعمال کرتے ہیں تو فرق آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا۔ تو اگر یہ میری امیزنگ ریمیڈی آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے ہم کیا کیا چیزیں استعمال کرنے والے ہیں، آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس امیزنگ ریمیڈی کو بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے جو چیز یوز کریں گے وہ ہم لیں گے چاروں مغز۔ چاروں مغز دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے، یادداشت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ اور اگر آپ کی نظر بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے، دماغ کی بہت زیادہ آپ کو کمزوری فیل ہو رہی ہے، تو یہ چاروں مغز آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر قسم کی کمزوری کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس ریمیڈی کے لیے چاروں مغز بہت ہی فائدہ مند ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہم آدھا کپ کے قریب چاروں مغز لیں گے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہم جو اس میں چیز یوز کریں گے وہ ہم لیں گے سونف۔ سونف کا درست استعمال 99% بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، جیسے نظر اور دماغ کی کمزوری، موٹاپا، بدہضمی، گیس، پیٹ کا درد، جگر، بلڈ پریشر اور جگر کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سونف کے استعمال سے ہاضمہ درست ہو جاتا ہے، یعنی کہ معدے کے جو بھی مسائل ہیں اس کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم تقریباً لیں گے آدھا کپ کے قریب۔ اچھا جی، نیکسٹ ہم اس ریمیڈی میں جو چیز شامل کرنے والے ہیں وہ ہم لیں گے بادام یعنی آلمنڈ۔ اکثر لوگ نظر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بادام کا استعمال کرتے ہیں، لیکن روزانہ استعمال کرنے کے باوجود نظر تیز نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا رہتی ہے؟ وہ نظر کو تیز کرنے کے لیے غلط طریقے سے بادام کھاتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں۔ بادام کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے آج اس ریمیڈی میں آپ دیکھیں گے۔ بادام کو ہم کس طرح یوز کریں گے، تو اس کے لیے یہ ہم 200 گرام بادام لیں گے۔ بادام آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کمزوری اور بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ آپ کو ایسی غذائیں کھانی چاہیے جس سے آپ کو فائدہ ملے اور جس کی وجہ سے آپ کا دماغ بھی تیز ہو جائے اور آپ کو بہت سارے وٹامن بھی ملیں۔ انہی میں سے آج ہم ناریل لیں گے۔ ناریل بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے استعمال سے آپ کے دماغ کو ہیلتھ ملتی ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، جیسے ڈرائی ناریل سپر فوڈ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ناریل کے استعمال سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے اور دماغ کو تیزی سے کام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اور اگر آپ کی نظر بہت زیادہ کمزور ہے تو اگر آپ ناریل کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ملے گا۔ تو ہم اس ریمیڈی میں 100 گرام کے قریب ناریل کا استعمال کریں گے۔ آپ ناریل کم یا زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم کیا کریں گے، ناریل کو اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا کٹنگ کر لیں گے۔ ناریل کو کٹنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو جب ہلکا سا روسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہمیں گرینڈ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، تو اس لیے ہم اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا کٹنگ کر لیں گے۔ اب ہم مٹھاس کے لیے کیا ڈالیں؟ مٹھاس کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے مشری، جس کو آپ مشری بھی کہہ سکتے ہیں۔ مصری کو کس طرح بنایا جاتا ہے؟ مصری کو بھی گنے سے ہی تیار کیا جاتا ہے۔ مصری کے استعمال سے معدے کی گرمی دور ہو جاتی ہے اور مصری کا اگر ہم شربت بنا کر پی لیں تو اس سے بھی بہت ہی فائدہ ملتا ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو میٹھا کرنے کے لیے مصری کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے آپ کو انشاءاللہ بیسٹ رزلٹ ملیں گے۔ تو اس ریمیڈی میں ہم مصری کا استعمال کریں گے، چینی کا ہم یوز نہیں کریں گے۔ یہ ہم نے دھاگے والی مصری لی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، مصری کو ہلکا ہلکا کوٹ لیں گے تاکہ ہمیں گرینڈ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ مصری کو ہم نے اس طریقے سے دردرا سا کوٹ لیا ہے تاکہ ہمیں گرینڈ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اچھا جی، اب آ جاتی ہے باری ان سب چیزوں کو روسٹ کرنے کی۔ اب ہم کیا کریں گے، ان تمام چیزوں کو ہلکا سا روسٹ کریں گے۔ روسٹ کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ یہ جب ہم گرینڈ کرتے ہیں تو یہ ہمیں گرینڈ کرنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ ان تمام چیزوں میں جو ہلکی پھلکی نمی ہوتی ہے وہ روسٹ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم یہ چیزیں ڈال دیں گے، ناریل کو ہم ابھی روسٹ نہیں کریں گے، باقی ہم ساری چیزیں روسٹ کر لیں گے۔ آپ چیزوں کو جلائیے گا نہیں، بالکل ہلکا سا روسٹ کیجیے گا، کیونکہ اگر ہم چیزوں کو جلا دیں گے تو ٹیسٹ خراب ہو جائے گا۔ تو آپ بالکل سلو فلیم پر ہلکا ہلکا روسٹ کیجیے گا۔
برابر ہم اس طریقے سے مکس کر کے روسٹ کریں گے۔ یہ آج جو میں ریمیڈی بنانے والی ہوں، یقین مانے اتنی پاورفل ریمیڈی ہے، اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی کسی قسم کی کوئی بھی کمزوری ہے، اگر آپ کی جسمانی کمزوری ہے، نظر کی کمزوری ہے، تو انشاءاللہ یہ ریمیڈی استعمال کرنے کے بعد یہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیے ہم نے تمام چیزوں کو ہلکا سا روسٹ کر لیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، جو ناریل ہم نے الگ سے نکال لیا تھا اس کو بھی ہم ہلکا سا روسٹ کر لیں گے۔ ناریل کو بھی آپ اسی طریقے سے ہلکا سا روسٹ کیجیے گا، جلائیے گا نہیں، برابر ہم اس طریقے سے مکس کر کے روسٹ کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناریل کو بھی ہم نے ہلکا سا روسٹ کر لیا ہے۔ اب ہم فلیم آف کر دیں گے۔ اچھا جی، اب ہم کیا کریں گے، ان تمام چیزوں کو ہم نے ہلکا سا ٹھنڈا کر لیا ہے۔ اب ہم گرینڈ کریں گے۔ اس طریقے سے ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کر مکسی میں گرینڈ کر لیں گے، اور گرینڈ ہم نے فل فائن، یعنی ہم نے اس کو پاؤڈر بنا لینا ہے، یعنی ہم بہت ہی اچھے طریقے سے گرینڈ کریں گے۔ اچھا جی، اب ہم کیا کریں گے، چھان لیں گے۔ چھاننے کا مقصد ہے کہ یہ ہمیں فائن پاؤڈر چاہیے۔ آپ کسی بھی سٹینر سے پتلی سٹینر لیں، اس طریقے سے بالکل پتلا سا چھنی ہو، اس کے ذریعے آپ ہلکا سا چھان لیں۔ اگر ہم یہ باریک فائن پاؤڈر بنا کر ڈالیں گے تو یہ یقین مانے ہمارے جب خون میں شامل ہو جائے گا تو ہمیں بہت زیادہ فائدے ملیں گے، تو اس لیے ہم فائن پاؤڈر بنا لیں گے۔ یہ جو موٹے ذرے رہ گئے ہیں اس کو ہم دوبارہ سے گرینڈ کر کے چھان لیں گے۔ یا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے یہ فائن گرینڈ کر لیا ہے سارا بیٹر۔ اسی طرح ہم نے ناریل کو بھی گرینڈ کر لیا ہے، یہ بھی ہم شامل کر دیں گے، اور مصری کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا ہے، یعنی ہم نے فائن پاؤڈر بنا لیا ہے۔ اس کو بھی ہم ہلکا سا چھان لیں گے تاکہ جو موٹے ذرے رہ گئے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے اوپر رہ جائیں۔ یہ ہم نے تمام کی تمام چیزیں فائن پاؤڈر بنائی ہیں۔ یا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے مصری کو بھی بہت ہی اچھے طریقے سے چھان لیا ہے۔ جو موٹے ذرے رہ گئے ہیں ہم دوبارہ سے یہ گرینڈ کر لیں گے۔ اب ہم کیا کریں گے، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ جو ہم نے مصری وغیرہ اور ناریل ڈالا ہے وہ بھی اچھی طریقے سے ساتھ ہی مکس ہو جائے۔ یہ بہت ہی پاورفل، بہت ہی امیزنگ اور یقین مانے اتنی فائدے مند یہ ریمیڈی ہماری تیار ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فوائد ملیں گے۔ یہ ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس طرح مکس کر لیا ہے۔ ہم اس کو ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دیں گے، اور آپ یاد رکھیے گا کہ ایئر ٹائٹ جس ڈبے میں آپ ڈال رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے خشک ہونا چاہیے۔ اس ریمیڈی کو استعمال کرنے کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے نیم گرم دودھ یا پانی لے لینا ہے، جس میں آپ لینا چاہیں، اگر آپ دودھ میں لینا چاہیں تو دودھ میں لے سکتے ہیں، اور پانی کے ساتھ بھی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ اب ہم 1 یا 2 چمچ، میکسیمم آپ 1 یا 2 چمچ ہی لیجیے گا، بہت زیادہ آپ یہ پاؤڈر استعمال نہ کیجیے گا۔ اور اب ہم کیا کریں گے، دودھ میں اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے۔ آپ یہ صبح نہار منہ یا رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ دودھ پی لینا ہے یا پانی پی لینا ہے۔ یقین مانے آپ کو انشاءاللہ بہت ہی بیسٹ رزلٹ ملیں گے۔ تو کیسی لگی یہ میری آج کی ریمیڈی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔